پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا، ورثے میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا، کافی ہے میرے واسطے نقد غم حسین، چلتا ہے ہر جہان میں سکہ حسین کا، قبضے کی زد میں آج ہے میدان حشر بھی، قربان جاؤں معرکہ دیکھا حسین کا، اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے، اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے، شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا، میزان حشر مجھے کیا فکر ہو نصیر، میدان حشر مجھے کیا فکر ہو نصیر، بھاری ہمیشہ رہتا ہے پلہ حسین کا۔ جناب امام علی مقام سیدنا امام حسین ابن علی علیہ السلام، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ اہل بیت نبوی علیہم السلام میں نواسۂ رسول سیدنا امام حسین علیہ السلام کی عظیم شخصیت صرف اہل اسلام کے عوام و خواص ہی نہیں بلکہ غیر مسلموں کے نزدیک بھی کسی تعارف کے بغیر معروف ہے۔ آپ کو یہ عظمت و رفعت اور چار دانگ عالم میں شہرت محض آپ کے وہابی فضائل و مناقب کہ آپ خاندان اہل بیت میں پیدا ہوئے، براہ راست نبی مکرم کے نواسے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حد درجہ محبت و شفقت کا ملنا، سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا لخت جگر، اور جناب حیدر کرار مولائے کائنات سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام کا نور نظر ہونا، شکل و شباہت اور چال ڈھال میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہونا، قریش اور پھر سادات میں سے ہونا، مدینہ منورہ میں پیدا ہونا، ان کی بنیاد پر نہیں بلکہ امام علی مقام امام حسین کے کمالات، مثلاً اپنے جو کسبی کمالات ہیں، اخلاقی پاکیزگی، مکارم اخلاق، خدمت اسلام اور راہ خدا میں اپنی اور اپنے سارے اہل خانہ کی شہادت اور منفرد ایثار و قربانی کی بدولت ہے۔ تذکرہ نگاروں نے لکھا کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ولادت ماہ شعبان 3 کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ملا کر گھٹی ڈالی اور خود زبان نبوت سے آپ کے کان میں آذان کہی۔ پھر امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں جس طرح اس آذان نبوی اور لعاب نبوی نوش کرنے اور نواسۂ رسول ہونے کی لاج رکھی، اور اس موقع پر راہ عزیمت اختیار کرتے ہوئے جس جرأت اور جس بہادری کا مظاہرہ کیا، جس انداز میں اسلامی نظام حیات اور نظام خلافت کے احیاء کی خاطر قربانی دینے اور جابر اور ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنے کی مثال قائم کی اور شدید مصائب برداشت کیے، اس کی مثال انسانی تاریخ میں نظر نہیں آتی۔ میدان کربلا میں امام حسین، آپ کے اہل خانہ، آپ کے جملہ تمام آوان و انصار کی اس غیر معمولی ثابت قدمی، جواں مردی، وفا شعاری اور انتہائی مظلومیت کی شہادت نے مورخین، تذکرہ نگاروں اور سوانح نگاروں کی زیادہ تر توجہ آپ کی مظلومانہ شہادت اور کربلا میں پیش آنے والے افسوسناک، المناک واقعات اور مصائب کی طرف مبذول کیے رکھا۔ اسی پس منظر میں زبان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان ہونے والی آپ امام علی مقام کی فضیلت و منقبت، شفقت و محبت اور وہابی کمالات پر بھی تفصیل سے روشنی ڈالی گئی، مگر
امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے اخلاقی امور اور معاشرتی پہلو اور دیگر معاملات کو کم اجاگر کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے مورخین، کبار مورخین، مثلاً صاحب اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ اور صاحب الاستیعاب فی معرفت الاصحاب اور صاحبۃ الاصابہ فی تمیز الصحابہ اور ابن کثیر وغیرہ ہم کے ہاں بھی سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی مبارک زندگی کے علمی، اخلاقی اور معاشرتی پہلو پر بہت کم مواد ملتا ہے، اور امام علی مقام علیہ السلام کی زندگی کا یہ گوشہ تشنا سا لگتا ہے۔ یہی حال آپ کی اخلاقی عظمت اور پاکیزگی اور حسن اخلاق کا ہے۔ سیرت امام حسین کا یہ پہلو جس تفصیل اور جس تشریح کا متقاضی ہے وہ عام تذکروں میں نہیں پائی جاتی، جبکہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ شہادت کے وقت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی عمر مبارک 56 سال کے قریب ہو چکی تھی۔ 56 سال کا یہ عرصہ امام علی مقام نے خیر القرون میں اسلامی بلکہ انسانی تاریخ کے سب سے بہترین معاشرے میں گزارا۔ آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت بھی صاحب خلق عظیم علیہ الصلاۃ والسلام نے خود فرمائی۔ امام حسین علیہ السلام نے جس عظیم ماں کی گود میں پرورش پائی، ان کی پاک دامنی، ان کی طہارت پر رب کا قرآن اور احادیث نبوی گواہ ہیں، اور نانا جان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال با کمال کے بعد امام حسین علیہ السلام کی تعلیم و تربیت اس عظیم باپ نے فرمائی جو علم و عمل کا مجمع البحرین تھے، اور جن کے علمی و عملی کمالات اور فضائل و محاسن پر قرآن و حدیث کے علاوہ تاریخ اسلام کی گواہی موجود ہے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی تعلیم و تربیت کے یہ جو انتظامات ہیں، خدائی انتظامات، اور خود قرآن و سنت پر عبور حاصل کرنے کے بعد کیسے ممکن تھا کہ امام حسین علیہ السلام ایک عظیم اور اسلامی تعلیمات کے مطابق معاشرتی اخلاق اور آداب کی حامل شخصیت کا درجہ نہ پاتے؟ چنانچہ امام کی اخلاقی عظمت اور رفعت کے حوالے سے بعض ایمان افروز چیزیں شروع حدیث اور تذکرہ اور تاریخ اور سوانح کی کتابوں میں الگ الگ جستہ جستہ مل جاتی ہیں۔ اسلامی اخلاق و آداب کی روح سے چھوٹے بھائیوں پر بڑے بھائی کا ادب و احترام اسی طرح لازم ہے جس طرح والد کا احترام لازم ہوتا ہے۔ چھوٹے بھائیوں کے سامنے بڑے بھائی کا مرتبہ و مقام شرعی نقطہ نظر سے والد کے برابر ہے۔ چنانچہ اس چیز کی وضاحت اور تعلیم امت کی خاطر معلم اخلاق صاحب خلق عظیم سیدنا آقا کریم رسول عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا سعید بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ایک حدیث میں فرمایا، تمام بھائیوں میں بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائیوں پر اس کے حق کے برابر ہے جو والد کو اپنی اولاد پر حاصل ہے۔ اور سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے کس طرح اپنے بڑے بھائی جناب سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا دل کی گہرائیوں سے احترام کیا، اس کا نمونہ دیکھیے، ملاحظہ کیجئے کہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے سامنے بنفس نفیس موجود ہو تو حیا کا تقاضا ہوتا ہے کہ چھوٹا بڑے کا احترام کرے، جبکہ سامنے موجود نہ ہونے کی صورت میں عموماً اس چیز کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا، مگر سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنے بڑے بھائی جناب سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ادب و احترام کو غائبانہ طور پر بھی ملحوظ رکھا کہ ایک آدمی نے جناب سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر سوال کیا، بھیک مانگی، تو سیدنا امام حسن علیہ السلام نے اس سے فرمایا، دیکھو بھیک مانگنا جائز نہیں، سوائے بہت مقروض یا محتاج بنا دینے والے فقر یا بہت زیادہ تاوان کی شکل میں۔ تو اس آدمی نے عرض کیا، میں اسی قسم کا ایک مسئلہ درپیش آنے کی صورت میں آپ کے پاس آیا ہوں۔
उस पर आपने उसे 100 दीनार देने का हुक्म फरमाया। फिर वो आदमी सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आया और आपसे भी सवाल किया। आपने भी भीख के मामले में उससे वही बात फरमाई जो सैयदना इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने फरमाई थी। उसने वही जवाब दिया जो सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने उसे दे चुके थे। आपने पूछा उन्होंने तुझे कितनी रकम दी? उसने बताया 100 दीनार। इस पर आपने 1 दीनार कम करते हुए 99 दीनार उसे दे दिए और इस बात को पसंद न फरमाया कि बड़े भाई के साथ इस मामले में बराबरी करे। फिर उस आदमी ने सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अनुमा के पास आकर सवाल किया। उन्होंने बग़ैर कुछ पूछे उसे 7 दीनार दे दिए। उस पर उसने कहा कि मैं सैयदना इमाम हसन और सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास गया था और उनसे पेश आने वाला सारा वाक़या बयान किया। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, तेरे ऊपर ताज्जुब है, मुझे उनकी मिसल कैसे बना रहा है? बेशक वो दोनों भाई इल्म और माल का दरिया हैं। किसी भी किस्म की मजहबी, नस्ली, इलाकाई और लिसानी तफरीक के बग़ैर तमाम मखलूक खुदा और इंसानियत की खिदमत, उनकी हाजात और ज़रूरियात को पूरा करना और उनके काम आने का इस्लाम की अखलाकी तालीमात की रूह से क्या मर्तबा है। इस्लाम ने इस सिलसिले में अपने मानने वालों को कितनी ताकीद की है। इस हवाले से ख़ुद पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतल लिल आलमीन और रऊफ़ुर रहीम ज़ात और जनाब मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम समेत तमाम सहाबा कराम का तर्ज़ अमल क्या था। ये सब चीज़ें सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने थीं। फ़याज़ी और सखावत और ईसार जैसी खूबियाँ इमाम अली मकाम को विरसे में मिली थीं। इसीलिए कमाल फ़याज़ी और ईसार का मुज़ाहरा करते हुए खल्क़ खुदा की हाजात को पूरा करना सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आम मामूल था। हाफ़िज़ इब्न असाकर ने एक रवायत को नकल किया कि मैं सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास बसरा से सामान फ़रोख्त करने के लिए लाया था। आप उसमें झगड़ कर मुझसे कीमत कम कराते, फिर मेरे वहाँ से उठने से पहले पहले उस सामान का ज़्यादातर हिस्सा लोगों को अनायत फरमाया करते। मैंने अर्ज़ किया, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे, मैं आपके पास बसरा से सामान लाता हूँ, आप बाकायदा इसरार करके और झगड़ा करके उसमें कीमत कम कराते हैं और फिर मेरे उठने से पहले पहले उसका ज़्यादातर हिस्सा मखलूक खुदा में तकसीम कर देते हैं, इसकी क्या वजह है? इमाम ने फरमाया, मेरे वालिद गिरामी ने मुझे ये मरफू हदीस सुनाई थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी सौदे या लेन देन में धोखा खा जाए वो काबिल सताइश है न काबिल अजर है। सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस इंतहाई उम्दा वस्फ़ और इंतहाई खूबी का एक और वाक़या सुनिए कि एक मरतबा एक सवाल करने वाला मदीना की गलियों में घूमते हुए इमाम के दरवाज़े पर पहुंचा, दस्तक दी और अपनी हाजत का अशार की सूरत में सवाल किया, जिसका मफ़हूम यह है, आज आदमी नामुराद वापस नहीं जाएगा जो आपके पास उम्मीद लेकर आया है और जिसने आपके दरवाज़ा खटखटाया है। आप सरापा बख्शिश और जूदो करम की कान हैं। आपका बाप वो अज़ीम शख्स था जिसने फासिकों से जंग फरमाई। सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस वक्त नमाज में मसरूफ़ थे। दरवाज़े की दस्तक और साइल की हाजत उन्होंने नमाज में सुन ली। नमाज में तखफ़ीफ़ की कमी की और बाहर तशरीफ़ लाए। देखा कि साइल के चेहरे पर वाकई फ़क्र फाका के आसार हैं। आपने वापस आकर अपने ग़ुलाम को बुलाया, फरमाया कि हमारे नफ़क़ा में से तुम्हारे पास कुछ है? उसने कहा 200 दिरहम हैं, जिनके मुतल्लिक़ आपकी हिदायत है कि उन्हें आपके अहले खाना पर खर्च कर दूँ। आपने फरमाया वो सब दिरहम लाओ, क्योंकि उनसे ज़्यादा हक़दार आदमी आ गया है। फिर उन दिरहमों को पकड़ा, बाहर निकले और उस सवाल करने वाले को देते हुए फिल बदी अशआर में वो उसको अता कर दिए। इस्लामी अखलाक, आदाब, औसाफ, ये तमाम इनको जो अहमियत हासिल है, इस सिलसिले में ख़ुद पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नमूना छोड़ा है, ये सब चीज़ें सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से छुपी हुई नहीं थी। इसीलिए ख़ानदानी, माशरती, समाजी और मजहबी और रूहानी एतबार से बुलंद मर्तबा
حاصل ہونے کے باوجود آپ کے اندر کمال درجے کی عاجزی اور تواضع پائی جاتی تھی۔ ایک مورخ حافظ ابن عساکر نے ایک مثال میں لکھا کہ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کا گزر چند مساکین کے پاس سے، فقراء کے پاس سے ہوا، جو مسجد نبوی کے ساتھ صفحہ میں کھانا کھا رہے تھے۔ آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا، انہوں نے آپ کو دیکھا اور عرض کیا، آئیے کھانا تناول فرمائیے۔ آپ بیٹھ کے اور فرمایا، بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ان مساکین کے ساتھ، فقراء کے ساتھ کھانا تناول فرمایا۔ پھر ان سے فرمایا، میں نے تمہاری دعوت قبول کی، اب تم لوگ میری دعوت قبول کرو۔ سب نے کہا نعم، ہاں ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ انہیں گھر لے گئے اور اپنے اہلیہ محترمہ حضرت رباب سے فرمایا، جو کچھ کھانے کا تمہارے پاس ہے وہ لے آؤ اور ان فقراء کو کھلا دو۔ پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا، ورثے میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا۔